نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب شمع رشد و ہدایت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحجرات سے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے جھوٹ کے متعلق گفتگو کی اور اس کی قباحت، اس کے نقصانات کے متعلق کچھ جاننا چاہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قبیح گناہ کبیرہ سے نجات عطا فرمائے۔ آج بھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں چند چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں تجسس کا ذکر ہے، گمان کرنا، بدگمانی، اور اس میں جاسوسی کرنا، تجسس، اور اس میں ظن، بدگمانی کا ذکر ہے، اور اس میں غیبت کا ذکر ہے۔ آپ پہلے آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے اس کو سماعت فرما لیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سورہ حجرات ہے 26واں پارہ، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر یہ 12 ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے اجتناب کرو، بہت سے گمانوں سے بچو، اجتنبوا بچو، اجتناب کرو، دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔
تو یہاں تک رب کائنات نے 3 چیزوں کو گنوایا ہے۔ ایک ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ بعد گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ آج کل یہ مرض بھی ہمارے اندر بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے کہ بدگمانی بہت ہو چکی ہے۔ اگر کوئی کسی کو کسی ایسی جگہ پر دیکھ لے، اگرچہ وہ گزر رہا ہوگا وہاں سے، تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ اس مقصد کے لیے گیا تھا۔ مثلا ہمارے کراچی کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان نے شراب کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، تو کرنگی کے اندر جہاں دارالعلوم کراچی ہے اس کے سیدھے ہاتھ پر ایک فیکٹری ہے جہاں پر میرے جاننے والے وہاں پر کام کرتے تھے۔ تو میں وہاں پر گیا تو فیکٹری کے گیٹ کے ساتھ ہی شراب خانہ تھا اور وہاں بہت رش لگا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں یہ رش اتنا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے یہ شراب خانہ ہے اور لوگ شرعام خرید رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ پرمٹ تو عیسائیوں کے نام سے لے لیتے ہیں، کام کرنے والے مسلمان ہیں، پینے والے بھی مسلمان ہیں، اور شراب جو ہے وہ بڑے لوگوں کے محافل کے اندر، مجالس کے اندر وہ پانی کی طرح پیا جاتا ہے۔ وہ شراب جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دونوں گیٹ، بالکل یہ گیٹ ہے اور یہ گیٹ ہے۔ اب میرے ساتھ 2-3 آدمی تھے، مفتی محمد اسحاق خان لغاری بھی تھے اور دوسرے ساتھی بھی تھے۔ تو ہم اس فیکٹری سے جب باہر نکلے تو گاڑی میں بیٹھے چلے آئے۔ بدگمانی کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کھڑا ہو اور وہ دیکھے کہ یہاں سے آ رہے ہیں مولانا صاحب، تو شاید یہ بھی کوئی شراب کے سلسلے میں گئے تھے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو ایک مثال دی میں نے، ذہن میں آئی کہ اس طرح سے ہاں جو ایک اس وقت کا طریقہ وتیرہ چل رہا ہے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، ایسی جگہوں پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسی جگہوں پر جانا نہیں چاہیے۔ وہاں سے گزریں تو تیزی سے گزرنا ہے، گزر جائیں بس۔ تو گمان کرنا، کسی کے بارے بدگمانی کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ یہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، بے سر و سامان، کچھ نہیں اٹھایا، ہتھیار کو نہیں اٹھایا، منع کر دیا صحابہ کرام کو۔ اور جو منافقین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور صلح حدیبیہ پھر اسی موقع پر ہوا۔ اب انہوں نے گمان کیا کہ بے سر و سامان جا رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی واپس چل کر نہیں آئے گا، تو گمان تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہاں صلح حدیبیہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس تشریف لے۔ اللہ رب العزت نے اس بدگمانی کا جو منافقین نے سوچا تھا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئے تھے، آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر کیا۔ تو صرف گمان کر لینا درست نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھیں آپ کہ ہماری ماں طیبہ، طاہرہ، عالمہ، حافظہ، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان پر بھی بہتان، ایک گمان بنا تھا، اور گمان جو درست نہیں تھا تو بہتان بن گیا۔ جب آپ قافلے کے ساتھ تھیں تو پھر وہ آپ جو ہے کجاوا آپ کا خالی تھا، آپ باہر رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، تو پھر کجاوا رکھنے والوں نے کجاوا اٹھا کر اون پر رکھ دیا اور قافلہ چلا گیا۔
تو پھر حضرت ہماری ماں جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی، حضرت صفوان پھر پیچھے چلتے تھے، وہ قافلے والوں کے سامان وغیرہ کو دیکھتے تھے۔ تو آپ جب آئے تو اماں عائشہ صدیقہ جو ہے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، اپنی چادر لپیٹ کر وہیں بیٹھ گئی تھی کہ وہ قافلہ چلا گیا اور مجھے واپس تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر آئیں گے، تو وہیں بیٹھی تھی۔ تو حضرت صفوان نے آپ کی اس پاک دامنی کو، چادر کو دیکھ کر پہچان لیا، اور آپ نے اونٹ بٹھایا اور اپنا اونٹ، اور اماں عائشہ صدیقہ اس پر سوار ہوئی، لیکن پھر گمان بنا کہ نہیں یہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی، حضرت صفوان کے ساتھ کیوں آئیں، پھر باتیں کرنے والے باتیں کی، وہ گمان پھر بہتان بن گیا۔ پھر رب کائنات نے اس بہتان کا ازالہ سورہ نور کے اندر کیا۔ تو گمان جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ گمان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسی بات ہے، ویسے بھی اچھا نہیں ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومن پر تو اچھا گمان کرنا چاہیے، مومنوں کے بارے گمان اچھا ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات نے پہلی بات یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو گمان سے بچو، اس لیے کہ ان بعد الظن اسم، بعد جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جنہوں نے اماں عائشہ صدیقہ کے لیے یہ گمان کیا، تو وہ تہمت اختیار کر گیا، وہ کتنا بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا گیا کہ گمان نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ مومن پر تو ویسے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ گمان اگر کرو تو گمان اگر درست نہ ہو تو وہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ دیا جائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، جاسوسی کرنا بھی رب کائنات نے یہ اس کا منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو کی جاسوسی کرنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کے لیے اگر وہ جاسوسی کے لیے کوئی محکمہ تیار کریں عوام کی جانچ پڑتال کے لیے، عوام کے بہتری کے لیے، تو یہ جائز ہے، مگر مسلمان مومن کو آپس میں جاسوسی کرنے کا رب کائنات نے ولا تجسسوا یہ ارشاد فرما کر منع کر دیا کہ آپس میں جاسوسی نہ کرو، جاسوسی آپس میں نہ کرو۔ اس وجہ سے وہ کسی محفل میں جاؤ، دو چار دوست بیٹھے ہوں، گپ شپ لگا رہے ہوں، تو وہاں پر اندر بیٹھے ہیں تو دروازہ کھڑکاؤ، اگرچہ دروازہ کھلا ہی کیوں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں تو دروازہ کھڑکاؤ، ان کو آگاہ ہو جائیں، پھر اندر جاؤ۔ تو جاسوسی کرنا بھی منع، بدگمانی بھی منع، اور آگے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرو۔ تو غیبت کے لیے بھی منع کر دیا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان مومن بھائی کی غیر حاضری میں، وہ موجود وہاں نہیں ہے، ان کے لیے ایسی بات کرنا، ایک آدمی سے، دو آدمیوں سے، تین آدمیوں سے، کسی ایک بندے سے یا کسی دو چار ساتھیوں کے اندر ایک مسلمان بھائی جو غیر حاضر ہے، جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کے لیے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرے، اگر وہی بات وہ سن لے تو وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرنے کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا تو وطیرہ طریقہ تھا، وہ اگر جانتے بھی ہوتے تو یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ہے، ہم جانتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام سے جب بھی حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے، مکہ میں کھڑے تھے صحابہ، تو عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج کا دن کون سا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ تھا، 10 ذی الحجہ تھا، حج کا دن تھا، مکہ شریف تھا،
خانہ کعبہ سامنے تھا، صحابہ کرام نے جواب کیا دیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پر بھی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ صحابہ کرام سے جب حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کی ایسی بات کو ایک محفل میں یا کسی کے ساتھ ذکر کرنا کہ وہ بات اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، وہ بات اگر اس کے اندر موجود ہو تو فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات، وہ چیز ان کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر کر رہے ہو تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے تو فرمایا پھر تو بہتان ہے، پھر تو بہتان ہے۔ تو بہتان جو ہے پھر وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہماری محافل جو ہے وہ غیبت سے خالی نہیں ہوتی، چاروں ناچار ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم غیبت کی جو تباہ کاری ہے اس کو جانتے نہیں ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہیں جانتے ہیں تو پھر بھی ہم ایک ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھا جائے گا، قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ پہلے تو جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو پھر ہم دلیر ہو گئے ہیں کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ محفل کے اندر، مجلس کے اندر ہم ایک مسلمان مومن بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ غیبت نہیں ہے، اگر ان کے سامنے بھی کہنا پڑے تو کہہ دوں گا۔ بھائی یہ غیبت بھی ہے اور یہ کہنا کہ ان کے سامنے بھی کہہ دوں گا، یہ دلیری ہے گناہ پر، یہ دلیری ہے۔ ایک چیز جس سے مسلمان مومن بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے سنتے ہوئے، وہ بات سنتے ہوئے مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک تو وہاں غیبت کر دی اور دوسرے دلیری یہ کہ اگر مجھے ان کے سامنے بھی کہنا پڑے تو کہہ دوں گا، تو اس گناہ پر پھر دلیری ہو گئی۔ دوسرا گناہ بھی اس لیے کہ مسلمان کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس حوالے سے اگر ان کو منہ پر بھی کہہ دیا، پہلے لوگوں کے اندر کہہ دیا پھر اسے جا کر کہہ دیا، تو پھر دو گناہوں کے مرتکب ہو گئے، ایک یہ کہ غیبت کے اور دوسرا یہ کہ وہ جو ان کو سامنے وہ بات کہہ دی، اس کا دل رنجیدہ ہوا، تو دو گناہ قریبی کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ آج کل یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک غیبت اور دوسرا چغلی۔ ہماری کوئی محفل جو ہے وہ غیبت اور چغلی سے خالی نہیں ہوتی، خالی نہیں ہوتی۔ اور اس کا وبال یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، تو اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اسی میں جہاں فرمایا نا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم پسند کرو، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس اس سے تو تم کراہت کرتے ہو، اس کو تو تم پسند نہیں کرتے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو، لیکن تم ایک مسلمان مومن بھائی کی غیبت کر کے تم ایک یوں سمجھو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک سفر پر عازم تھے، عازم سفر تھے، سفر پر جا رہے تھے، اور حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبیلے کے دو لوگ آپ کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ ماعز نے خامخواہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہ پر پردہ دیا تھا، اور خامخواہ انہوں نے اپنے گناہ کو ظاہر کر کے
اس قدر اس نے مار کھائی ہے، اس قدر مرا ہے، اسے ایسا مارا گیا ہے جیسے کتے کو مارا جاتا ہے، کتے کی طرح پتھر مار مار کر سنسار کر دیا اس کو۔ یہ الفاظ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہے کہ دیکھیں اللہ نے پردہ دیا تھا، جو گناہ اس نے کیا تھا تو اللہ نے پردہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اظہار کر کے پھر جب وہ گناہ کو ظاہر کیا تو اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیا گیا۔ یہ الفاظ جب کہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آج حضرت ماعز جو تھے نا، ان کا جو ہے شادی شدہ تھے اور ان کا جو ہے گناہ ہو گیا تھا، زنا اس نے کر لیا، تو پھر وہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ سچے لوگ تھے، آخرت میں ڈرتے تھے کہ یہاں تو جو سزا مل جائے اور آخرت کی سزا بھاری ہے، تو انہوں نے اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اعتراف کر لیا، اعتراف بھی خود یعنی کہ خود اس بات کو ظاہر کر دیا۔ اعتراف تو یہ ہوتا کہ پوچھا بھی نہیں، ظاہر کر دیا، یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیں۔ تو زنا کی جو سزا ہے شادی شدہ کی، ان کو سنسار کرنا ہے، ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہے، جب تک نہ مرے پتھر مارتے رہو۔ تو پھر ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ یہی وجہ تھی تو وہ جو ان کے قبیلے کے دو لوگ تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اللہ نے ان کے عیبوں پر پردہ دیا تھا اور انہوں نے ظاہر کر کے اپنے آپ کو اس قدر مروا دیا جس طرح کتے کو مارا جاتا ہے، پتھر مار مار کر سنسار کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازیبا الفاظ جو تھے سنے، خاموش ہو گئے، چلتے رہے۔ آگے جب سفر میں جا رہے تھے تو ساتھ ہی ایک گدھا پڑا تھا، اور گدھا جو ہے مرا پھولا ہوا تھا، پھٹا ہوا۔ حضور نے فرمایا وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ فلاں کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا آؤ ادھر آؤ، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے یا رسول اللہ یہ پھٹا ہوا ہے، وہ مردار ہے، گدھا ویسے بھی شریعت نے حرام کر دیا ہے، اور پھر یہ تو پھٹا ہوا ہے، جسم پھول رہا ہے، ہم اس کو کھائیں؟ فرمایا ابھی تو تم نے کھایا ہے، ابھی تم نے مردار کھایا ہے، اس مردار سے تم کراہت کر رہے ہو۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں۔ فرمایا تم نے ایک بھائی کی غیبت کی ہے، ایک بھائی کی غیبت کی ہے، وہ جس کے بارے تم نے یہ الفاظ کہے ہیں ان کی غیبت کی ہے۔ اور بھائی کی غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح ان یاکل لحم اخیہ میتا، جس طرح ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو ابھی تم کھایا، ابھی تم انکار کر رہے ہو۔ اس گوشت میں جو تم نے غیبت کی، مثلا اس غیبت کے اندر اور اس پھٹے ہوئے پھولے ہوئے گدھے کے گوشت کے کھانے کے اندر فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا گھناؤنا گناہ ہے، ہم جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ ہی نہیں ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی مردہ بھائی کا کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تم انکار کرتے ہو، جبکہ ایک مردہ ایک مسلمان مومن بھائی کا، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی غیبت کر کے گویا کہ تم مردار کھا رہے ہو۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اصحاب صفہ کے پاس، تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ اتنا وقت ہو گیا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ اصحاب صفہ وہ چبوترا جو مسجد نبوی میں بنا ہے تو وہاں تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے وہ جو باہر کے فقراء تھے، باہر سے تشریف لائے تھے، مسافر تھے، کوئی کہیں سے آیا تھا کوئی کہیں سے آیا تھا، تو وہ وہاں پر رہتے تھے۔ ان کی 40 سے لے کر پھر 150 تک ان کی تعداد رہی ہے، تو وہ وہاں پر وہیں رہتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے اس مدینہ یونیورسٹی کے پہلے شاگرد تھے، جن کے معلم آقا علیہ السلام تھے، وہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذریعہ معاش کچھ نہ تھا، بس اللہ کے دین کے لیے وقف تھے، اور پھر قرب و جوار کے جو صحابہ کرام مخیر تھے
تو وہ ان کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے، بھیجتے تھے، اور وہ بھی باقاعدہ طور پر نہیں، کئی دن تک ان کو فاقہ رہتا تھا، ایک کھجور کھا لی، دوسرے دن کھجور کھا لی، پانی پر گزارا کر لیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا۔ ان صحابہ کرام نے ایک دن حضور علیہ السلام کی آمد پر یہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے کھایا ہے گوشت۔ یا رسول اللہ ہم نے اتنا عرصہ ہو گیا گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا ابھی تم نے کھایا ہے، تھوکو۔ انہوں نے جب تھوکا تو اس میں رطوبت تھی۔ تو یا رسول اللہ عجیب بات ہے، یہ رطوبت تو ہمارے تھوک کے اندر ہے لیکن ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا ہاں تم نے پکا پاک لذیذ گوشت نہیں کھایا، مگر تم نے ابھی تم نے ایک مسلمان مومن بھائی کی غیبت کی ہے۔ وہ رطوبت، وہ خون کی رطوبت تھوک کے اندر تھی، دکھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا کہ یہ اتنا بڑا گھنونا جرم ہے اور اتنا بڑا گھنونا یہ اسم ہے، گناہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کی تو پھر وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ابو داؤد کی غالباً حدیث ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ایسے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں وہ آپس میں شیر و شکر تھیں، لیکن سونکنے ہوں اور پھر ایک دوسرے کو برداشت کریں یہ تو ناممکن ہے، کبھی کبھار تو کوئی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے زبان سے، معصوم ذات ہے تو پھر انبیاء کرام کی ہے۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، باقی تمام انبیاء کرام وہ معصوم ہیں گناہوں سے، اس کے ماں سوا کسی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات اماں عائشہ صدیقہ کے منہ سے نکل گئی، حضرت صفیہ ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کے بارے کہ وہ ایسی ہے، ایسی سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے قد والی ہے۔ اب چھوٹا قد والی کہہ دینا، چھوٹے قد والی تھی، اب جو انہوں نے کہہ دیا چھوٹے قد والی ہے، تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے کہ اس بات کا جو جرم ہے، اس بات کے اندر جو کڑواہٹ ہے جو تم نے بات کی ہے، اس کے اندر اتنا کڑواہٹ ہے کہ ایک بھرے دریا سمندر کا نام لیا، اگر اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے اس بات کو تو وہ پورا سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو جائے۔ تم نے ایسی بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا، بھانپ لیا، اور حضور نے فرمایا کہ نہیں غیبت جائز نہیں ہے کسی کی۔ تو غیبت پھر کبھی بھی، کیونکہ اوائل اسلام آ رہا تھا، صحابہ کرام سیکھ رہے تھے، ازواج مطہرات سیکھ رہی تھی، تو پھر اس کے بعد ازواج میں سے کسی کی غیبت کسی نے نہیں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت یہ دوسرا جمعہ ہے۔ میں نے کہا کہ بیانات تو واقعات حدیثیں تو ہوتی رہتی ہیں، سیرت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ بھی سیرت ہے، حضور کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، تو فکری بات کی جائے کوئی، تاکہ ہم جو ہے پچھلا جمعہ وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ جمعہ اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایسی گفتگو کریں، ایسی گفتگو سنیں اور کریں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو بات کر رہا ہوں غیبت پر، کہ غیبت، اور اس سے پہلے بات کی میں نے تجسس پر، بدگمانی پر۔ بدگمانی بھی رب کائنات نے منع فرمایا، تجسس بھی منع فرمایا، اور وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ بھی رب کائنات نے منع فرمایا۔ اور اس کا گناہ یہ بتایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اگر کسی کی غیبت کرو گے تو فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو لہٰذا اس کا جواب یہ بنا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر حاضری کے اندر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جسے وہ سنے تو اس کو برا لگے، وہ اس بات کو مکروہ سمجھے، وہ اس میں ناخوش ہو جائے، تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو غیبت ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، اور غیبت کا گناہ یہ تو قرآن مجید میں آیا، اور حدیث پاک میں کیا آیا؟ حدیث پاک کے بخاری شریف ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اب جانیں، اب دیکھیں، یہ حدیث ہے حضور کی۔ ہم جس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، دو دوست بیٹھے ہیں، چار بیٹھے ہیں، وہ جو ہے محفل جو ہے وہ کسی ہوٹل کی ہے یا کسی جگہ پہ ہے، بلکہ الامان والحفیظ، آج کل تو ہماری مساجد بھی اس سے جو ہے وہ خالی نہ رہی۔ اگر تھوڑی سی وقت دیر لگ جائے اور نماز کی حالت میں نہیں ہے، دو دوست بیٹھ گئے تو اسی کے اندر بھی ہماری غیبت ہو رہی تھی، جھوٹ چغلی یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ مسلمان کا ضروری فریضہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر وہی تھا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ زنا اتنا بڑا گناہ اور غیبت پھر اس سے بھی سخت؟ فرمایا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ پھر حضور علیہ السلام نے تشریف فرمائی، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ غیبت زنا سے سخت کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ زنا جو ہے وہ اگر بندہ کسی کو بتائے نہیں تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ جب زنا ہوتا ہے تو فریقین کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر دونوں کسی کو بتائے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے معاف کرے۔ مگر غیبت کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کے متعلق نہیں ہے۔ غیبت کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو غیبت کا تعلق چونکہ بندے کے ساتھ، اور معاف تبھی ہوگا کہ جس وقت وہ بندے کے پاس جائے اور کہے میں نے تمہاری غیبت کی، تم مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر اللہ بھی معاف کر دے گا، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو حقوق العباد اللہ معاف کرنے والا وہ کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس نے فرما دیا ہے، اس کے حبیب نے فرما دیا ہے، اس لیے کہ ہماری معاشرتی زندگی اچھی بنے۔ فرمایا کہ حقوق اللہ میرے متعلق جو ہیں وہ میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا جب تک تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے۔ تو لہٰذا غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے زندوں کی بھی غیبت، مردوں کی بھی غیبت۔ اب وہ حضرت مائز والا واقعہ سنا آپ نے، ابھی میں نے سنایا حدیث پاک میں، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث تھی، اور اس کے اندر دو اصحاب جو ہیں وہ فوت ہونے والے بھائی کے لیے غیبت کر رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے متعلق غیبت نہ کرو، وہ اپنے اعمال کے سبب اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو مرنے والا جب مر جائے، اگرچہ اس کی کوئی کوتاہی کمی مجھے آپ کو معلوم ہے تو اس کو پردہ دینا چاہیے، اس کو پردہ دینا چاہیے، اس کو اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بھرے لوگوں کے اندر، بھرے مجمع کے اندر اس کی تحسین کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اچھا تھا۔ اور جب ایک بھرے مجمع کے اندر گمان ہو جاتا ہے وہ اچھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کیا جاتا ہے، یہ لوگ گمان کر رہے ہیں اچھا تھا، میں تو ان کے عیبوں کو جانتا ہوں، ان کے صحیفے لکھے ہیں، یہ کرامن کاتبین ان کے کندھوں پر بٹھائے ہیں، لیکن یہ پورا مجمع جب ان کو اچھا کہہ رہا ہے، میرا اس میں کیا جاتا ہے، بس اے فرشتوں لکھ دو یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا گمان اچھا ہونا چاہیے، اچھا۔ مردوں کے بارے میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، اور دو رخہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دو رخہ آج کل جو ہے وہ اس کو رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اس دو رخی کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے، چغلی بھی آ جاتی ہے۔ دو رخہ ادھر گیا تو ان کے ساتھ، ادھر گیا تو ان کے ساتھ، یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شریعت نے منع فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ
کہ وہ منافقین کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتی ہیں ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضِهِمْ، جب وہ إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وہ شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، اپنے کافروں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ جو ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مذبذبین بین ذالک، جو درمیان میں لٹک رہا ہو، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، جو دو رخا ہو جائے، ادھر جائے تو ان کا ہو جائے، ادھر جائے تو ان کا ہو جائے۔ تو رب کائنات نے ایسے بندے کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ منافق ہے، منافق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کا یہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو رخا ہوتا ہے نا، دو رخا، اس کو آخرت کا دن دو زبانیں دی جائیں گی۔ آخرت کے دن فرمایا کہ دو زبانیں، ایک حدیث پاک میں آیا، بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا کہ دو رخا جو ہوتا ہے اس سے بدترین شخص کوئی نہیں ہے، دو رخا، اور دو جو ایک کے ساتھ ایک کا ہو جائے، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہو جائے۔ فرمایا آخرت کے دن دو زبانیں ہوں گی، جہنم کی، دوزخ کی آگ کی دو زبانیں، آگ کی دوزخ کی آگ کی دو زبانیں اسے دی جائیں گی۔ تو وہ جو ہے دو رخے آدمی کو بھی، کیونکہ دو رخا ادھر گیا، جب ایک کے ساتھ بیٹھا ہے تو دوسرے کی گلہ کر رہا ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، جب دوسرے کے ساتھ گیا تو ان کا غیبت، ان کی ایک مفاد کے لیے، چھوٹے سے مفاد کے لیے، پتہ نہیں کیا مفاد لینا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی قدر و منزلت ان کے سامنے بڑھانے کے لیے اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو دو رخا بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر غیبت کا یہ گناہ ہے، غیبت اور چغلی کا، کہ آقا علیہ السلام، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کہیں عازم سفر تھے، آپ جا رہے تھے اور آپ جس سواری پر تھے تو سواری بدک گئی، سواری بد کی تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری سواری کیوں بد کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہاں دو قبریں ہیں، حالانکہ جگہ بالکل برابر تھی، قبریں کوئی نمایاں نہیں تھی۔ فرمایا جہاں دو قبریں ہیں اور میری سواری اس وجہ سے بدک گئی کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب بھی کسی بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا کہ اس گناہ سے بچ نہ سکیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گناہ سے بچ نہیں سکتے تھے، گناہ سے بچنا ممکن تھا، بچ سکتے تھے لیکن بچے نہیں۔ اور یقین مانے کہ آج وہ گناہ ہمارے اندر وہی ایک غیبت ہے۔ فرمایا ایک غیبت ہے، غیبت کرتا تھا اپنے مسلمان مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے، غیر حاضری کے اندر ان کی برائیاں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نبجتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے۔ آپ پیشاب کے چھینٹوں سے آج کل دیکھا ہے نا، وہ جو انگریز ٹوائلٹ آ گئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر جو پیشاب کرتے ہیں، اور پیشاب کیا تو ان کے کیا کپڑے شلوار ان کی محفوظ رہ جاتی ہے۔ یہ گناہ، فرمایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اور غیبت، فرمایا اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سامنے کوئی درخت تھا، کھجور کا درخت تھا یا کوئی بھی تھا، فرمایا کہ وہاں سے ایک شاخ لے آؤ، تو شاخ کو توڑا اور پھر اس قبر والوں پر اس شاخ کو دو حصے کر کے ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر جو تر چیز ہوتی ہے، سبز چیز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ شاخیں جو ہیں سبز رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب اٹھا لے گا۔ ہمارا قبروں کے اوپر جا کر پھول ڈالنا یا کوئی سبز ٹہنی وغیرہ ہے، وہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو گناہ سے بچ سکتے تھے تو انہوں نے چونکہ اس سے بچے نہیں، اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھا، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں تو اس پر کافی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ چند چیزوں میں غیبت کرنا جائز ہے، چند چیزوں میں غیبت، وہ معروف دو تین چیزیں دہرا دیتا ہوں۔ مثلاً جو ہے آپ کے پاس کوئی شخص آیا شادی کے حوالے سے، تو شادی کر رہے تھے پڑوس میں اور آپ کا گھر پڑوس میں ہے، وہ آئے کہ ہم اپنی بچی کا نکاح یہاں کر رہے ہیں،
اور یہ گھر والے جو ہیں ان کا چال چلن کیسا ہے، دولہا صاحب کیسے ہیں، اور وہ اب سوچے کہ دولہا صاحب تو ان کا کریکٹر درست نہیں ہے، لیکن جو پوچھنے والا آیا ہے تو میں ان کو اگر ان کی برائیاں گنواؤں، برائی بتاؤں تو غیبت ہو جائے گی۔ یہ غیبت نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ جنید بغدادی پیش نہیں کرنا ہے، اس کو باجدید بستامی نہیں بتانا ہے کہ اتنا نیکوکار ہے۔ اگر وہ گناہگار، اگر وہ برا ہے تو ان کی برائی ان کو بتانا ہے کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، اس طریقے سے جائز ہے۔ کسی کو کسی کے شر سے بچانا، وہ ظاہر کر دینا، یہ جائز ہے۔ اور اس طرح سے کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو حدیث کے جو اسناد کو دیکھنے والے جو محدثین ہیں ان کی ایک فہرست ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں راوی ضعیف تھا، فلاں جو ہے وہ جھوٹی باتیں کرتا تھا، اس طرح سے وہ باتیں کرتے، تو یہ باتیں بھی ان کے متعلق کہنا غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کی حیثیت کو بتاتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو عوام الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک بات کو پہنچانا ہے، وہ اس کی حیثیت کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث کو لینا ہے تو یہ حدیث کبھی ہے، یہ مشہور ہے، یہ متواتر ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے۔ اگر وہ اس بات کو ظاہر نہ کریں، راویوں کے چین جو ہے اس کے اندر جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں کہ یہ تو غیبت ہو جائے گی، تو پھر ہمارے اور آپ کے پاس حدیث سب صحیح کیسے آئے گی؟ تو اس طرح یہ بات کرنا بھی درست ہے، جائز ہے۔ ظالم حکمران ہوں تو ظالم حکمران کے متعلق بھی ان کے کرتوتوں کے سبب ان کی بات کو عیاں کرنا، ان کی کوتاہیوں کو بتانا، گنوانا، یہ بھی غیبت نہیں ہے جو ظالم حکمران ہوں۔ اور پاکستان کے حکمران تو بہت عادل ہیں ماشاءاللہ، جیسا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ علماء کرام کی جیسے آج کل ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، پنجاب میں شروع ہو چکا، اور پھر ریس و رسی سبھی میں ہوگا کہ نہیں 25,000 روپیہ دیں گے، علماء کرام کی شرائط ہیں، حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ بھئی علماء کرام پر کڑا وقت آیا ہے، مگر علماء کرام جو ہے اللہ نے ان کو زبان دی ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ جو تم میں سے من رعا منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی گناہ کبیرہ بے حیائی کے کام کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، جسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکے۔ تو علماء کرام کے پاس قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن و حدیث صحیح بات کو کرنے کے لیے زبان کا استعمال شاد فرمایا ہے، تو یہ ظالم حکمران، دجال یہودی ایجنٹ حکمران، ان کے عیب لوگوں کو بتانا، یہ بھی کوئی غیبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ان ظالم کے ظلم کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے نہیں روک سکتے فَبِقَلْبِهِ، تو دل کے اندر برا جانو۔ فرمایا دل کے اندر برا جاننا یہ ایمان کا ضعف حصہ ہے، کمزور حصہ ہے، تو لہٰذا ان کے متعلق بھی اگر کوئی بات کرے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اور بھی اس کے متعلق تھی، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو چکا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔